الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 21 ماہ رمضان، شب شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب مولا کائنات سے کبھی کسی نے پوچھا، مولا آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول اللہ کے؟ مولا نے کہا میرے مصائب زیادہ ہیں. حالانکہ حدیث رسول ہے کہ رسول نے فرمایا کہ مجھے جتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی دین کی تبلیغ میں، اتنی کسی نبی کو نہیں کرنی پڑی. جب مولا سے یہ جواب سنا کہ آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول اللہ کے، تو مولا نے کہا میرے تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا مولا وہ کیسے؟ تو مولا نے کہا رسول کے مقابلے میں جو جو آیا وہ کافر تھا، اور میرے مقابلے میں جو جو آیا وہ مسلمان تھا. دیکھا جو کھا کے تیر کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اگر کوئی غیر دھوکہ دے تو افسوس ہوتا ہے، کوئی اپنا دھوکہ دے تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو رسول کے مقابلے میں جو آئے وہ کافر تھے، مشرک تھے، ان کو نہیں معلوم تھا دین اسلام کیا ہے، یا ضد اور ہٹ درم میں قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے. لیکن یہاں تو وہ لوگ تھے جو رسول کے ہاتھ میں بیعت کر چکے، ہجرتیں کر چکے، جنگیں کر چکے، اور اس کے باوجود رسول کی زبان اقدس سے علی کے فضائل سن چکے. سامنے اشارے سے، زبان سے، ہر لحاظ سے آیات اتر چکی، اور آیات کا تخاطب علی، آیات کا مصداق علی ٹھہرے، تصدیق رسول اللہ نے کی. لیکن اس کے باوجود انہی لوگوں نے علی کے خلاف دشنام درازی کی، رسول کے بعد علی سے منہ پھیر لیا، اور جب خلافت ظاہری ملی تو ان کی بغض اور عداوت کھل کر سامنے آئی. پہلے تو وہ علی کے سامنے زبان چلاتے تھے، اور اب تلوار چلانا شروع کر دی. لیکن سلام ہو مولا کائنات کی عظمت پر کہ انہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود کبھی
حکومت کو، خلافت کو، امامت کو ذاتی معاملہ نہیں بنایا، یعنی اگر اپنی ذات پر بات آتی تو معاف کر دیا کرتے، لیکن اسلام پر بات آتی تو معاف نہیں کرتے۔ اگر مصلحت خاموشی میں ہوتی تو صبر کر لیتے، مصلحت تلوار چلانے میں ہوتی تو تلوار چلاتے۔ 25 سال تلوار نہیں چلائی کیونکہ مصلحت اس میں تھی، اسلام کی سربلندی اور تحفظ اس میں تھا کہ لڑائیاں نہ ہوں۔ مولا سے کسی نے کہا کہ مولا آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے دور میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی مسلمانوں میں، لیکن جب سے آپ آئے ہیں اس وقت سے لڑائی پہ لڑائی، جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو مولا نے کیا خوب جواب دیا، وہ مجھ جیسے لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور میں تجھ جیسے لوگوں پر حکومت کرتا ہوں۔ یعنی میں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، میں نے کبھی قانون شکنی نہیں کی، اپنے دشمنوں کو بھی عزت دی، جنہوں نے میرا حق چھینا ان کو بھی مشورہ دیا، اور جب میری باری آئی تو ہر ایرا غیرہ تلوار نکال کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو علی کا اخلاق، علی کا صبر، علی کا استقلال، علی کی سخاوت، ہر چیز اپنے عروج پہ رہی۔ اس کا کوئی تعلق علی کی خلافت سے نہیں تھا، علی کے پاس خلافت نہیں تھی تب بھی اخلاق کے بلند ترین درجے پہ، اور جب خلافت آئی تو بھی اخلاق کے بلند ترین درجے پہ۔ جب خلافت نہیں تھی تب بھی سخاوت کرتے تھے، جب خلافت آئی تب بھی سخاوت کرتے تھے، جب خلافت نہیں تھی تب بھی جو کی روٹی کھاتے تھے، جب خلافت ملی تب بھی جو کی روٹی کھاتے تھے۔ تو فضائل علی میں کوئی کمی نہیں آئی، اور کیوں آتی؟ مولا خود کہہ چکے تھے کہ تمہاری یہ خلافت بکری کی ناک میں آنے والی ریڑھ سے بھی کمتر ہے۔ مولا عباس نے، ابن عباس نے جب مولا سے کہا کہ مولا آپ یہاں پر جوتی گانٹھنے میں مصروف ہیں، وہاں پہ آپ کو خلیفہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، علی نے کوئی دھیان نہیں دیا ابن عباس پہ اور اپنی جوتی گانٹھنے میں مصروف ہے۔ پھر کہا ابن عباس نے، مولا آپ کو خلیفہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مولا نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ ابن عباس نے کہا تو مولا نے کہا، ابن عباس یہ بتاؤ اس جوتی کی بازار میں کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے کہا، مولا 1 درہم بھی نہیں۔ تو مولا نے کہا، تمہاری خلافت کی قیمت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ تو جس کے نزدیک خلافت جوتی سے کمتر ہو، بکری کی ناک میں آنے والی ریڑھ ناک کی رطوبت اس سے کمتر ہو، تو خلافت ملے یا نہ ملے اس سے اس کی مولائیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی مولا ہے، چاہے خلافت کی کرسی پر ہو چاہے زمین پر بیٹھے ہوں۔ خلیفہ پر بیٹھے، خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو خلیفہ، اور مٹی پہ بیٹھے تو ابو تراب، دونوں صورتوں میں مولائے کائنات۔ حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی شخص علی کی فضیلت میں شک کرتا ہے، یہ نہیں کہ علی کی فضیلت کا منکر ہے، نہیں، علی کی فضیلت میں شک کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں 300 کانٹوں کا خاردار طوق ہوگا، ہر کانٹے سے ایک شیطان لٹک رہا ہوگا، غیظ و غضب اور غصے کی حالت میں اس کے منہ پر تھوک رہا ہوگا۔ کون؟ جو علی کی فضیلت میں شک کرے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ رسول کے جانے کے بعد ان کی جانشینی پر نزاع یا اختلاف کھڑا ہو گیا ہو، یہ اس سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ الٹے پاؤں واپس مڑ گئے، اس سے پہلے بھی ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 240 لوگ ایمان لائے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں، اب کوئی سبیل کرے، راہ نجات کی، یعنی کشتی کا بنانا جو بعد میں اللہ کی طرف سے ٹھہرا، تو اللہ نے کہا کہ ان کو بولو بھی 1 سال انتظار کریں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جائیں 1 سال تک
کھجور کے پودے لگائیں اور اگلے سال کھجور کا پھل، کھجوریں لے کر حاضر ہوں۔ کھجور کا درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ اب 1/3 لوگ بگڑ گئے کہ بھئی ہم 900 سال سے بھگت رہے ہیں آزمائش، اب 1 سال کی کیا حقیقت؟ اب وہ 1/3 مرتد، کافر اور نوح علیہ السلام کے دشمن۔ بقیہ 2/3 160 گئے اور کھجوریں لے کر آئے، نوح علیہ السلام کو پیش کی، کہنے لگا اب آپ سبیل کیجئے نجات کی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا 1 سال اور۔ اب 1/3 اور بگڑ گئے کہ بھئی 1 سال تو ہو گیا، اب مزید 1 سال۔ 160 میں سے 80 اور نکل گئے، 80 بچ گئے۔ اب یہ 80 گئے، 1 سال انتظار کیا، کھجوریں لی اور دوبارہ حاضر ہوئے۔ یہ لوگ کشتی میں بیٹھے تھے، یعنی 240 ایمان لائے تھے، لیکن راہ نجات یا نجات کی کشتی 1/3 لوگوں کے حصے میں آئی، تمام لوگوں کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کا مطلب نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں 2/3 منحرف ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ دریائے نیل سے واپس ایک محفوظ جگہ پر آئے تو کہا میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں 30 دن کے لیے، میرا انتظار کرنا، اور ہارون خلفنی، ہارون میرے خلیفہ ہوں گے میرے پیچھے، اور ہارون کو اپنا جانشین بنا کے چلے گئے۔ اللہ نے 10 دن اور انتظار کروا دیا۔ اللہ نے جبھی تو کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے، ہمارے ابا بھی کہتے تھے، ابا کہتے تھے کہ میرے ابا بھی کہتے تھے، کب ہوگا ظہور؟ دیکھیں یہ بے چینی، یہ بے صبری، اسی صبر کے ساتھ کامیابی منسوب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، واپس آئے، 6 لاکھ افراد چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ، 10 دن اضافی انتظار کرنا پڑ گیا، فقط 10 دن۔ 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ منحرف ہو گئے۔ ہارون کو کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، جانشین ہے موسیٰ، سامری ہے جانشین، سامری ہے نبی کا نائب، اور ان سب لوگوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سامنے فرعون اس کے لشکریوں کو نیل میں ڈوبتا ہوا دیکھا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، اس کے باوجود منحرف ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھایا جانے لگا تو انہوں نے کہا، صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد 8 لوگ منحرف ہو جائیں گے، 4 راستے پہ رہیں گے، چونکہ وہ میرے جانشین وسیع شمعون کی پیروی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1/3 سے بھی کم لوگ آخر میں رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1/3 لوگ، 12 میں سے 4۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے پاس 240 میں سے 80، 1/3، تو تقریباً 1/3 آخر تک رہے۔ اس وقت اسلام کے پیروکاروں میں 1/3 تعداد ان کی ہے جو مولا علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اتفاق دیکھ لیجئے، 1/3۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام لانے کے بعد ہنوز دلی دور است، اَیَحْسَبُوا أَن يَتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ تم میں سے کون صادق ہے، سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد تو اصل امتحان آزمائش شروع ہوتی ہے۔ بھائی بچے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا وہ پاس ہو گئے؟ ارے اصل کلاسیں، امتحان، ٹیسٹ اب شروع ہوگا۔ امتحان تو وہ دے گا جو رجسٹریشن کروائے گا،
جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں بچے وہ تھوڑی امتحان دیں گے. تو تم اسلام لائے ہو، اب تمہارا امتحان شروع. کیسا؟ کہ جو رسول کہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب جو رسول کہیں گے، جس کو چھوڑ کے جائیں گے، جس کو جانشین بنائیں گے، جو اس کو مانے گا وہ امتحان میں پاس ہوگا. اسلام میں داخل ہونا تو رجسٹریشن ہے کہ ہاں ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کا امتحان ہوگا، امتحان میں کامیاب وہ ہوگا جو پڑھے گا، یہ نہیں کہ جو فقط رجسٹریشن کروا کے سڑکوں پہ گھومے گا. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب کے ساتھ یہ ہوا کہ آئے تو اسلام کے ساتھ، لیکن بیشتر منحرف، مرتد. اسی لیے ہمارے یہاں بسم اللہ اتنی ضروری نہیں جتنا خاتمہ بالخیر ضروری ہے. آپ 10 سال کی عمر میں اسلام لائیں، 30 سال کی عمر میں اسلام لائیں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، لیکن جب آپ مریں تو ایمان کے ساتھ مریں، یہ ضروری ہے. تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ لوگ ایک دن پہلے تائب ہوئے، 1 گھنٹے پہلے تائب ہوئے. غر کو دیکھ لیجیے آپ، صبح عاشور تائب ہوا اور عصر عاشور علیہ السلام بن گیا. ابھی 8 گھنٹے پہلے لعنت ملامت برس رہی تھی، 8 گھنٹے کے بعد عصر کے وقت وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. تو خاتمہ بالخیر ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے سے علی کو بتلا دیا تھا کہ دیکھو میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی ہے، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے. تنزیل قرآن کیا؟ بھئی یہ قرآن ہے، اس کو مان لو. لوگوں نے مان لیا. تعویل قرآن کیا ہے؟ کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم کو دیا گیا ہے، اگر تم نے نہ پہنچایا گویا رسالت کار انجام نہ دی. کون سا پیغام؟ اب آپ قیاس کریں، عقل کے اٹکل پچو مارے، اندھیرے میں تیر، کہ یہ تھا وہ تھا. جو تھا اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہے تعویل. کون بتائے گا قرآن کی اصل تعویل کون ہے؟ وہ بتائے گا کہ جو قرآن کا استاد ہے. فاسألوا اہل الذکر کے مصداق اہل ذکر ہے، جس کے لیے رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، وہ بتائے گا. تو علی کے ذمے تھی تعویل قرآن، کہ علی حکومت آنے کے بعد بات بتائیں گے کہ قرآن کی کون سی آیت کا کیا مفہوم ہے. پھر رسول نے یہ بھی کہا کہ اے علی اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب لوگوں کے دلوں میں موجود بغض تشت ازبام ہو جائیں گے، یعنی کھل کر تمہاری مخالفت کریں گے. رسول کی زندگی میں تو چپ، لیکن رسول کے بعد تشت ازبام. اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنے جانے کے بعد ایک میزان دے دیا کہ علی سے محبت ایمان کی علامت اور علی سے بغض نفاق کی علامت. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ علی تم میرے بعد 3 لوگوں سے جنگ کرو گے، 3 قسم کے لوگوں سے نبرد آزما ہوں گے: ناکسین، قاسطین، مارقین. ناکسین جنگ جمل والے، قاسطین جنگ صفین والے، مارقین جنگ نہروان والے. جنگ جمل میں جب لوگوں کا بغض اور حسد اور کینہ علی کو خلافت کی مسند پر دیکھ کر ابل کر باہر آنے لگا تو لوگ تلواریں لے کر علی کے مقابل آ گئے اور اپنی جنگ کو مستحکم کرنے کے لیے مشہور لوگوں کو استعمال کیا. لیکن ہر خاص و عام نے جنگ جمل کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے علی کے مقابلے میں آ کر غلطی کی. تاریخ اسلام اس بات کی گواہی ہے، آج تک کسی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ علی کے مقابلے آنے والا صحیح تھا. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ سے میرے 20 بیٹے ہوتے
اور ایک ایک کر کے 20 بیٹے مر جاتے تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا علی کے مقابلے میں آنے پر افسوس ہوا. لیکن اس کے باوجود علی نے جب ان کے اونٹ کی ٹانگیں کٹی تو بڑی حفاظت کے ساتھ 20 افراد کو ساتھ بھیجا کہ ان کو مدینے عزت کے ساتھ پہنچا کر آؤ. جب پہنچا کر واپس پلٹنے لگے کہا کہ بی بی آپ کو کوئی اور خدمت درکار ہے, کوئی شکایت تو نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک شکایت ہے علی سے کہ علی نے مجھے مدینے تک جو پہنچایا وہ 20 مردوں کے حصار میں جو نامحرم تھے میرے لیے. تو تمام 20 مردوں نے اپنے عمامے اتارے, پتہ چلا وہ سب عورتیں تھیں. اتنا تک اہتمام کیا علی نے, اتنا تک, اور اس میں ایک نے نہیں اتارا, وہ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر, عائشہ کے بھائی اور خلیفہ اول کے بیٹے, وہ ایک ان کے بھائی تھے. لیکن دشمنوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں یہ ابو بکر کے صلب سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ رہے, اور مولا علی کے دشمنوں کو ابی بکر, محمد بن ابی بکر سے اتنی دشمنی تھی کہ ان کو گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا گیا تھا. یہ تھا علی کے چاہنے والوں کا, چاہے وہ کسی کے خاندان سے ہو, چونکہ علی سے محبت ہے تو بس اس کی سزا یہ ملے گی. فرق یہی ہے علی کے چاہنے والوں میں اور علی کے دشمنوں میں. علی کے چاہنے والے دنیا میں آگ میں جلتے ہیں اور علی کے دشمن آخرت میں آگ میں جلیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. جناب زبیر جب جنگ جمل میں تلوار لے کے آتے ہیں تو علی کہتے ہیں زبیر تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ جب میں اور تم ایک جگہ کھڑے ہوئے کسی بات پہ مسکرا رہے تھے تو رسول اللہ سامنے سے گزرے, رسول نے کہا زبیر آج تم علی کے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہو, ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے ہوگے. جب زبیر نے یہ سنا تو افسوس اور ندامت کا اظہار کیا اور سر جھکا کے میدان جنگ سے چلے گئے. تو پیچھے کسی نے تیر مارا, کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا یا کوئی اور تھا. بہرحال جب خبر دی گئی مولا کو تو مولا نے کہا کہ زبیر قاتل اور مقتول دونوں کو جہنم کی خبر سنا دو, کہ قاتل کو جہنم کی خبر سنا دو کہ اس نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا کہ وہ تائب ہو کے جا رہا تھا. کچھ روایتوں میں ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ تائب ہو کے چلے گئے تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ علی کے مقابل میں جو بھی آیا اس نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا. جنگ صفین, یا کم از کم اس بات کا فیصلہ تو ہو ہی گیا کہ کون حق پر تھا. یعنی اگر وہ تائب نہ بھی ہوا تو اس نے تسلیم کیا کہ میں حق پر نہیں. جنگ صفین میں عمار یاسر کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور جب عمار یاسر کو حاکم شام کے لوگوں نے قتل کیا تو یہ حدیث لوگوں نے یاد دلائی اور واویلا شور مچ گیا. اب یہ شور حاکم شام کی فوج صفوں میں گیا تو وہاں پہ عمر بن العاص نے ایک چال چلی اور یہ کہا کہ عمار یاسر کو اس نے قتل کیا ہے کہ جو ان کو ہمارے سامنے لایا. یعنی علی قاتل ہے عمار یاسر کے. تو علی نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا جنگ احد میں امیر حمزہ کو رسول اللہ نے قتل کیا کہ وہ ان کو لے کر گئے اور کفار کے سامنے پیش کیا. تو بہرحال اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا جنگ صفین میں کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. جب مالک اشتر حاکم شام عمر بن العاص کے خیموں تک پہنچ گئے تو وہاں پر ایک ترکیب عمر بن العاص نے حاکم شام کو سجھائی کہ نیزوں پہ قرآن کو لے لو. اس طرح لوگ قرآن کو دیکھ کر اپنی تلواریں نیچے کر دیں گے اور صلح ہو جائے گی, فی الحال ہم شکست سے بچ جائیں گے. 500 قرآن نو کے نیزہ پر
بلند کیے گئے۔ علی نے یہاں سے کہا کہ دیکھو یہ ایک چال ہے، حقیقت میں وہ صلح نہیں چاہتے، شکست سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ قرآن حکم ہے اور وہی حکم دے گا۔ حالانکہ قرآن ناطق کھڑا ہوا ہے، امام حق آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن فیصلہ کرے گا۔ جنگ رک گئی، علی کے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہاں سے عمر بن العاص کو منتخب کیا گیا۔ علی نے ابن عباس کو آگے بڑھایا تو کہا یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ چاروں نہ چار موسیٰ عشری کو، ابو موسیٰ عشری کو آگے بڑھایا گیا۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ ابو موسیٰ عشری، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے علی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ابن عباس بہترین آدمی تھے، بہترین نمائندہ تھے۔ ابو موسیٰ عشری نے ان سے گفتگو کی، عمر بن العاص نے کہا ہم دونوں ایک دوسرے کے خلیفاؤں کو معزول کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے شدت ہے دونوں طرف اپنے اپنے خلیفاؤں کی محبتوں کی وجہ سے۔ اب یہ ابو موسیٰ عشری آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے خلیفہ کو معزول کرتا ہوں اس طرح کہ جیسے یہ انگوٹھی میں اتارتا ہوں اور اس انگوٹھی کو یہاں پہن لیتا ہوں۔ اب یہ اتر گئے جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن العاص جسے کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں اپنے خلیفہ کو اپنے پاس رکھتا ہوں لیکن علی کو معزول کرتا ہوں۔ یعنی ابو موسیٰ عشری نے دونوں خلفوں کی معزولی کا اعلان کیا، اور عمر بن العاص نے کہا کہ میں اپنے خلیفہ کو برقرار رکھتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ کھلبلی مچ گئی۔ ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں کو معزول کریں گے، تو عمر بن العاص نے کہا کہ ابھی تم مجھ کو سمجھے نہیں۔ ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں اس کے بعد وہ مکے چلے گئے اور پھر عمر بھر علی کو اپنی شکل نہیں دکھائی، اتنے نادم ہوئے کہ مجھے بیوقوف بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد حاکم شام اپنی کرسی پہ براجمان رہا اور یہاں پر علی کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروہ وجود میں آ گیا جس نے کہا کہ علی آپ کو ضرورت کیا تھی عمر بن العاص موسیٰ عشری کو حکم بنانے کی، جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن حکم بنے گا۔ تو علی نے کہا کہ بھئی قرآن حکم تو بنے گا لیکن اس کو کوئی پڑھ کر سمجھائے گا، اس کو کوئی پڑھ کر حکم نافذ کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن خود بول پڑے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے؟ لیکن یہ لوگ نہیں مانے، جس میں اشعث بن قیس کندی، وہب بن عبداللہ اور دیگر افراد شامل تھے۔ اب ان کا ایک الگ گروہ بن گیا جنہوں نے یہ کہا کہ علی اور حاکم شام دونوں اپنی اپنی خلافت اور کرسی کی لالچ میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، خلوص نیت دونوں میں نہیں ہے۔ اور یہ تھا 12,000 لوگوں کا جتھا، 12,000 لوگ وہب بن عبداللہ کی رہنمائی میں علی کی فوج سے الگ ہو گئے اور نہروان کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے یہ کوفے میں پھیل گئے۔ علی جہاں بھی جاتے خطبہ دیتے، وہاں ان کے کچھ لوگ علی کے خطبے کو ثبوت پاش کرنے پہنچ جاتے۔ علی خطبہ شروع کرتے کہ میں یہ کہتا ہوں، ادھر سے ایک خارجی کھڑا ہو جاتا، لا حکم الا اللہ الا للہ، لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں مانا جائے گا، کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو مولا کہتے تھے کلمۃ حق و مراد باطل، بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اس سے مراد غلط ہے۔ مولا علی اپنے کئی لوگوں کو بھیجتے خوارج کے پاس کہ جاؤ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے اور ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہارا حاکم شام پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل کے نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ علی نے گناہ کبیرہ کیا ہے کہ لوگوں کو حکم مقرر کیا۔
اور جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جب مولا علی ان کو سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے یہی بات مولا علی سے بھی کی کہ نعوذ باللہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے تم توبہ کرو کیونکہ تم نے کفر کر لیا ہے، تم پہلے اپنے کفر سے توبہ کرو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مولا علی پھر ان کو سمجھاتے رہے، لیکن الحمدللہ مولا علی کے سمجھانے پر 12,000 میں سے 8,000 افراد سمجھ گئے اور خوارج سے کٹ کر مولا علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اب کتنے رہ گئے؟ 4,000۔ اچھا، یہ اتنے سخت تھے اپنے عقیدے میں کہ اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر سمجھتے تھے، ہر کسی کو، اور عمل میں بڑے شدت پسند تھے۔ ایک دفعہ مثلاً 2 خوارج کسی باغ سے گزر رہے تھے، ایک کو بھوک لگی، اس نے نیچے پڑی ہوئی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ دوسرے نے کہا کہ تو نے تو باغ کی چوری کی ہے، باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے کھجور کھا لی۔ تو اس نے کہا ارے واقعی میں تو چور ہو گیا، مجھے تو سزا ملنی چاہیے، چور کی سزا کیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاتھ کاٹنا۔ کہنے لگا لیکن میں تو علی کو خلیفہ نہیں مانتا اور حاکم شام کو بھی خلیفہ نہیں مانتا، کون دے گا مجھ کو سزا؟ چلو میں خود اپنے آپ کو سزا دے لیتا ہوں۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اتنے سخت تھے وہ اسلام کے معاملے میں۔ تھوڑی دور آگے گئے، ایک جھوپڑی نظر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص باہر نکلا۔ اچھا، وہ ہر کسی سے اس کا عقیدہ ضرور پوچھتے تھے، کہیں گے تیرا کیا عقیدہ ہے؟ فلاں 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 اور علی کے بارے میں۔ علی کی بات آئی تو اس نے کہا علی میرے خیال میں بہت اچھے آدمی ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں۔ اسی وقت اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا پیٹ چاک کیا اور اس کے بچے کو دریا میں غرق کر دیا، اس کی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ تھی شدت پسندی، یہ تھے خوارج جن کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پرانے جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، بس اپنی نماز روزہ تلاوت قرآن کی طرف توجہ دو، یہ نیک اعمال تم کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ شخصیات نہیں۔ تو سن لیجئے، رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے، جن کی تلاوت قرآن کے آگے تم اپنی تلاوت کو ہیچ سمجھو گے، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ قاستین، قاطع یعنی الگ ہونا، کٹنا سے نکلا ہے، تو یہ دین سے نکل گئے۔ تو آج بھی اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ نمازی، پرہیزگار، تلاوت قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں لیکن عقیدے منحرف ہیں، تو پھر ایسی نمازوں اور روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتا ہے، پوری رات نماز میں گزار دیتا ہے کوفے میں۔ مولا نے کہا کہ کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ کہا مولا مجھے یہ نہیں معلوم۔ اور وہ چلا گیا۔ 1 سال بعد دوبارہ حج پر آیا، پھر امام سے ملا، پھر امام سے اس کی تعریفیں کرنے لگا، کیا نمازیں، کیا تلاوت۔ امام نے کہا کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تحقیق کی تھی، وہ آپ کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتا دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ پھر امام نے کہا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان یا قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان 1000 سال تک مسلسل عبادت کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے دوران بے جرم و خطا مارا جائے تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اگر وہ ہماری ولایت پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جن کی عبادتوں کو، آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، لیکن دشمن علی، بغض علی،
کفر علی دل میں رکھ کر گھوم رہے ہوتے. تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا تھا. مولا علی نے جب ان کو سمجھایا تو 12,000 میں سے 8,000 افراد مولا کے ساتھ آ گئے، 4,000 بچے. مولا نے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ دیکھو ان 4,000 میں سے 10 بھی نہیں بچیں گے اور تم لوگوں میں سے 10 بھی نہیں مریں گے. جب جنگ ختم ہوئی تو 4,000 میں سے فقط 9 افراد بچے. 9 افراد مکے بھاگ گئے. 4,000 خوارج میں سے 9 خارجی بچے جو مکے بھاگ گئے. اور خود مولا علی کے فقط 7 آدمی شہید ہوئے. اب یہ جو بھاگے یہ خوارج 9 افراد، ان میں سے 3 ایک جگہ جمع ہوئے اور کہا کہ ہمیں مرنے سے پہلے 3 لوگوں کو قتل کرنا. علی، حاکم شام، عمر بن العاص. علی کو قتل کرنے کا ذمہ عبد الرحمن ابن ملجم نے لیا. عمر بن العاص کو قتل کرنے کا ذمہ عمر بن ابو بکر نے لیا. اور حاکم شام کو قتل کرنے کا ذمہ برق بن عبداللہ نے لیا. 3 افراد. اب یہ نکلے. برق بن عبداللہ حاکم شام کی مسجد میں گیا، اس نے تلوار سے وار کیا. تلوار اس کی اہل سنت کے منابع سے یہ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تلوار سے اس کی جو ہے ران پہ پڑا سر کی بجائے. اس کو پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا. عمر بن ابو بکر عمر بن العاص کی مسجد میں گیا. وہ اس دن بیمار تھا. اس نے اپنے شہر کے قاضی کو کہا کہ تم جو ہے وہ نماز پڑھاؤ. اس نے جا کے اس پہ تلوار کا وار کیا تو وہ مر گیا. لوگوں نے اس کو پکڑ کے کہا کہ ہم تجھے کہاں، اس نے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے ہم تجھے مصر کے گورنر عمر بن العاص کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا کیا مطلب، یہ عمر بن العاص نہیں تھا؟ کہنے لگا نہیں، یہ تو قاضی تھا. اب یہ رونے لگا. کہنے لگا رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا میں تو اس کو قتل کرنے آیا تھا اور میرا مشن ناکام ہو گیا. اب یہ دونوں کا مشن جو ہے یہ ناکام. عبد الرحمن ابن ملجم یہ آیا کوفہ، اور وہاں پہ اس نے موجود جو بچے کچھے خارجیوں کے حمایتی تھے ان سے تعلقات بڑھانے شروع کیے. اور انہی محافل میں اس کو قطام نامی عورت نظر آئی جس کی زلفوں کا یہ اسیر ہو گیا. اس نے قطام کو کہا کہ بہت خوبصورت عورت کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. قطام نے کہا کہ میرا مہر کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ تیرا مہر 3,000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز. قطام نے کہا اس میں علی کا سر بھی شامل کر. وہ بڑا حیران. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا علی نے میرے باپ اور بھائی کو جنگ نہروان میں قتل کیا. لیکن تربیت اولاد کے حوالے سے یہاں پہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے اور خود نوجوانوں کے لیے دوسرا نقطہ ہے. دونوں نقطے میں اس مقام پہ بیان کر کے آگے جاؤں گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک دفعہ جنگ صفین کے موقع پر قطام اپنے باپ کے ساتھ پہلی منزل پر بیٹھی ہوئی تھی. باپ کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر دیکھ رہا تھا. باہر شور غوغا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. کچھ دیر لوگوں کے شور کی آوازیں سننے کے بعد کھڑکی بند کر کے افسردہ حالت میں قطام کا باپ چارپائی پہ بیٹھ گیا. قطام نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو قطام کے باپ نے کہا کہ باہر 2 گروہ ہیں، ہر گروہ لوگوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے. ایک گروہ علی کا ہے، ایک گروہ حاکم شام کا ہے. تو قطام نے کہا بابا تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا. تو اس کی بیٹی قطام نے کہا کہ واہ بابا واہ، ساری عمر سجدے میں گزار دی کہیں بھی نہیں پہنچے. یہ ہے وہ عبادت جس کے لیے مولا نے کہا تھا کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے.
ساری عمر انسان عبادت میں گزار دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ غلط۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی رک جائے اور پہلے ڈائریکشن یا سمت کا تعین کر لے۔ اب آپ تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں، صدر جانا ہے، آپ جا رہے ہیں حیدرآباد کی طرف 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ، کہ بس ابھی پہنچا کہ ابھی پہنچا، پتہ چلا کہ جتنی تیزی سے چل رہے ہیں اتنی تیزی سے دور ہو رہے ہیں اپنی منزل، جتنی تیزی سے چل رہے ہیں۔ امام شدت بہت خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت بڑی معرفت کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے۔ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لیے گا، جو مطلب ہے وہی سمجھیے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ امام سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے عمل میں سست ہوتے ہیں اور آپ کے دشمن عمل میں تیز ہوتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ شیطان نے ہمارے چاہنے والوں کو عمل سے روکنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی کیا ضرورت، تم تو ویسی جنت میں جاؤ گے، تمہارا تو مولا علی ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ ٹھیک ہے نا، اس دور میں بھی بس مولا علی کہہ دو کافی ہے، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور دوسری طرف کہ دیکھو تم جتنا عمل کرو گے اتنا تم اللہ کے اور قریب ہو گئے، اور تمہارے سامنے والے عمل نہیں کر رہے۔ تو شیطان ہمارے عقیدے سے مایوس ہو چکا ہے، ہمارے چاہنے والوں کے، ہمارے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں پیدا کر سکتا، اگر پیدا کر سکتا ہے تو ہمارے عمل میں، جبکہ دوسری طرف وہ مطمئن ہے کہ ان کی ڈائریکشن ہے ہی غلط، تو ان کو جتنا تیز بھگا سکتا ہے وہ بھگا رہا ہے، تاکہ وہ منزل سے رک کے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ رہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہی میری منزل ہے کہ نہیں۔ بس نمازوں کی تعداد، سپاروں کی تعداد، جسے کہتے ہیں کہ داڑھی کی پیمائش، ان چکروں میں لگ گئے، اور عقیدہ جو کہ جڑ ہے آپ کے اسلام کی اس کو بھلا بیٹھے۔ تو بہرحال تو قطام نے کیا کہا، بابا ساری عمر سجدے میں گزار دی، کہیں نہیں پہنچے۔ تو ایسا باپ جو شک کی عبادت زندگی بھر کرتا رہا، وہ اپنی بیٹی کی کیا تربیت کرے گا؟ چنانچہ باپ اور قطام کا بھائی دونوں جنگ نہروان میں مارے گئے۔ اب اس نے یہ کہا کہ میں علی کا سر لوں گی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ دیکھ باقی 3 تو میں پوری کر دوں گا، علی کا سر ذرا مشکل ہے۔ تو قطام نے فوراً کہا کہ تو پھر بھول جا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر بھی خارجیت کے جراثیم ہیں، تو وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، میں وعدہ پورا کرتا ہوں کہ علی کا سر بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، اب میں بوڑھوں سے، بزرگوں سے مخاطب تھا، اب میں ذرا نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جو بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں امام آئیں گے تو ہم امام کے ساتھ ہوں گے۔ ارے بھائی آپ باقی ساتھ ہوں گے، ارے آپ کو معلوم نہیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اب میں ان سے ذرا مخاطب ہوں۔ اتفاق دیکھیے، عبد الرحمن ابن ملجم کی محبوبہ کا نام بھی قطام، اور قدار بن سلف جس نے صالح علیہ السلام کی کوچے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹی تھی، اس کی محبوبہ کا نام بھی قطام۔ اس کو بھی قطام نامی عورت نے مجبور کیا تھا کہ میں تجھ سے اس وقت شادی کروں گی جب تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹے گا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے بھی قطام نامی عورت کہ جب تک تو علی کا سر نہیں لا دیتا میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ یعنی جو رسول نے خبر دی تھی، اے علی، اولین دور میں شقی القلب ترین انسان وہ تھا کہ جس نے صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، یعنی قدار بن سلف۔ اور آخری دور میں شقی ترین انسان وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کرے گا، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم۔ ایک اولین کا شقی ترین انسان اور ایک آخرین کا شقی ترین انسان، دونوں ایک عورت کی محبت میں گرفتار، اور دونوں کی محبوباؤں کا نام قطام۔ تو نوجوانوں، مجھے آپ یہ بتائیے، جو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام آئیں گے تو ہم امام کا ساتھ دیں گے، کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اگر دجال نے آپ کے پیچھے عورتوں کو لگا دیا، دجال کے ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات اور دوسرے ہاتھ میں برہنہ عورتیں، بے حجاب عورتیں ہوں گی، تو کیا آپ نے ابھی سے ان دونوں سے بچنے کا انتظام کر لیا؟
کہ کیا آپ اپنے نفس کو اس وقت اس دور میں موسیقی سے اور بے حجاب عورتوں سے بچا لیتے؟ مولا کی حدیث ہے بہت سخت، 21 رمضان کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رہے گی۔ اگر کسی شخص نے نامحرم کو لذت بھری نگاہ سے دیکھا تو گویا اس نے علی کو 60 مرتبہ قتل کیا۔ جس کسی نے نامحرم عورت کو، نامحرم لڑکی کو لذت کی نگاہ سے دیکھا، اس نے 60 مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم والا عمل کیا، جس پر آج آپ 1000 مرتبہ لعنت بھیجیں گے۔ تو جس پہ آج آپ ہزاروں سینکڑوں لعنت بھیج رہے ہیں، اس کے عمل کی کیا تقلید کرنا پسند کریں گے؟ تو خدا را اپنی نظروں کو بے حجاب عورتوں سے بچائیے۔ وہ لوگ جن کی نظریں نامحرم عورتوں پہ پڑتی ہیں لذت کے ساتھ، وہ نظریں امام کا دیدار نہیں کر سکتی، ان کی حمایت تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے پھر اس ملعون نے اپنا کام انجام دیا، لیکن نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، واصل جہنم ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بحار الانوار میں ہے کہ مقام ابراہیم پر ایک عیسائی شخص مسلمان ہوا، اور وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتلا رہا تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ایک بہت دور دراز علاقے، اس کا نام تھا صوبیہ، سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا باز، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا باز نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگے ایک پہاڑی پر اترا اور اس نے اپنے منہ سے الٹی کی، اور اس الٹی میں ایک شخص نکلا، لیکن پورا نہیں نکل سکا، 1/4 اس کا سر یا دھڑ نکلا۔ پھر اس نے اور زور لگایا، آدھا نکل سکا۔ پھر اس نے اور زور لگایا تو 3/4 نکلا۔ پھر اس نے اور زور لگایا، اس طرح بھیجتے ہوئے ایک آدمی باہر نکلا الٹی کی باز نے۔ جیسے وہ باہر نکلا، ایک اور باز آیا اور اس نے اپنی چونچیں اس پر مارنا شروع کر دی، چونچیں مارتے 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 اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر دوبارہ وہ باز آیا، اس کو اٹھا کے لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ باز آیا، اس نے پھر اس کو اگلنے کی کوشش کی، اور 4 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اس کو نگلا۔ اب یہ ہمت کی اس عیسائی نے، جب وہ باز چلا گیا تو اس کے پاس گیا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں، اور مجھے قیامت تک یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ۔ بہرحال مولا علی کی مصائب سے پہلے چند باتیں ان کی قبر مبارک سے متعلق، کہ آپ کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ملعون حجاج بن یوسف، جس کو کسی طرح نیکوکار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب وہ کوفے کا گورنر بنا تو اس نے گورنر بنتے ہی نجف میں 3000 قبروں کو کھدوایا کہ علی کی لاش جسد خاکی نکال کر اس کی بے حرمتی کرے۔ 3000 قبروں کو کھدوایا تھا اس نے۔ یہ حالت تھی علی سے دشمنی کی۔ لیکن اس دور میں بھی کچھ علی کے چاہنے والے تھے۔ ہارون کے بعد، اچھا ہارون کے دور تک تو علی کی قبر دریافت ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شکار کے لیے نکلا تو ہرن کے پیچھے اس نے کتے دوڑائے اور باز اڑوایا، لیکن وہ کتے اور باز ایک ٹیلے پہ جا کے ٹھہر گئے اور واپس آ گئے۔ پھر دوبارہ اس نے اپنے کتوں کو دوڑوایا اور باز کو اڑایا، پھر وہ ٹیلے پہ جا کے، وہ پریشانی ٹیلے سے آگے کیوں نہیں جاتے، سہم کیوں جاتے؟ تو وہاں موجود ایک شخص نظر آیا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹیلے میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے اور بابا نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس ٹیلے کے اندر امیر المومنین کی قبر مبارک ہے۔ اس وقت پتہ چلا
یعنی ایک عرصے تک امیر المومنین کی قبر مبارک لوگوں سے اوجھل رکھی گئی، کہیں خواجی بے حرمتی نہ کرے۔ آل عثمان کا ایک بادشاہ تھا سلیمان، یہ ترکی کی حکومت کا، وہ علی کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب بھی علی کی زیارت کی آتا قبر کی زیارت کے لیے، تو جیسے گنبد کو دیکھتا اپنی سواری سے نیچے اتر جاتا اور پیدل چلتے ہوئے جاتا۔ وہاں پہ موجود ایک قاضی ناصبی تھا، علی کا دشمن تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو شاہ سلیمان سے کہا کہ آپ زندہ بادشاہ ہیں، علی مردہ خلیفہ، ایک زندہ بادشاہ مردہ آدمی کے لیے اتنی عزت کا اہتمام کرے کہ ننگے پیر آپ جا رہے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا؟ تو شاہ سلیمان نے کہا نہیں بھائی، علی کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، وہ علی کا شیعہ نہیں تھا لیکن چاہنے والا تھا۔ کہ لگا نہیں، علی کا مقام بہت بلند ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پہ ان کی قبر مبارک تک جاؤں۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، آپ بادشاہ اچھا نہیں لگتا۔ پھر اس نے کہا اچھا ایسا کریں، قرآن سے استخارہ کر لیتے۔ اس نے قرآن آگے بڑھایا، بادشاہ نے قرآن کھولا تو آیت نکلی فَقْلِ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ فَقْلَ، اپنے نعلین کو اتار دو، تم ایک بہت مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو گئے ہو۔ تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے تو میں پیدل جا رہا تھا، اب مجھے ننگے پیر جانا پڑے گا۔ تو بادشاہ ننگے پیر علی کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، واپس آیا، اب یہ اور چہ بچہ ہو رہا تھا۔ شیخ حسن طوسی جنہوں نے نجف کا حوضہ آباد کیا، عالم دین، بہت بڑے کتب اربع میں سے کتب اربع کی ایک کتاب کے حامل، تو اس نے کہا کہ یہاں پر شیخ حسن طوسی کی قبر مبارک ہے اور شیعہ بہت آتے ہیں، بڑا جمع غفیر ہوتا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بدعتی اور مرتد اور کافر لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، شیخ طوسی کو اس کی قبر سے نکال کر اس کی ہڈیوں کو جلوا دیں تاکہ شیعوں کے اندر ہماری ہیبت بیٹھ جائے۔ اس نے کہا تو نے ابھی تو کہا تھا کہ علی جو ہے وہ مردہ خلیفہ ہے، تو جب علی مردہ ہے تو یہ بھی مردہ ہے، مردے کو تکلیف کیا دینا؟ اگر یہ عذاب کا مستحق تھا تو اللہ نے عذاب دے دیا ہوگا، اگر ثواب کا مستحق ہوگا تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ لیکن یہ اصرار کرتا رہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، آپ بادشاہ، یہ ضروری ہے، یہ شیعوں کی سرکوبی کے لیے بہت اچھا عمل ہوگا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ اب بادشاہ نے لکڑیاں منگائی، لکڑیوں کو جلوایا۔ اب یہ بڑا خوش، اب یہ اشارہ کرے گا فوراً جو ہے قبر کھودی جائے گی۔ اس نے کہا اس قاضی کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اسی وقت اس قاضی کو آگ میں ڈال کے زندہ جلا دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے اور علی کے دشمن ہر زمانے میں موجود رہیں۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ تمام مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی شخصیات میں جو اہم ترین شخصیات ہیں وہ 5 ہیں۔ پنجتن، صاحب قصہ۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر تاریخ داں کبھی ان 5 کی آخری لمحات لکھے گا، خصوصی طور پہ ان کی جنازے کی تدفین، تو ضرور ٹھہر جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کے درمیان تھے۔ جن لوگوں نے ان کو سب سے زیادہ معتبر قرار دیا، انہی لوگوں نے ان کی جنازوں کی توہین کی۔ رسول اللہ کے جنازے کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کے جانا، سقیفہ میں حکومت کی بندرباٹ کرنا، کن لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کہ جو رسول کو سب سے معتبر، محترم، افضل الانبیاء سمجھتے تھے۔ بی بی سیدہ کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا، کن لوگوں کے خوف سے؟ جو اسلام کے نام لیوا تھے۔ جناب حسن کے جنازے میں تیروں کی بارش کی گئی، کن لوگوں نے؟ جو اسلام کے نام لیوا تھے۔ حسین کے لاشے کو 3 دن تک کربلا کی تپتی دھوپ میں چھوڑ دیا گیا، کن لوگوں نے؟ جو اسلام کا نعرہ تکبیر لگایا کرتے تھے۔
اور مولا علی نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میری تدفین کے بعد فقط حسن و حسین جائیں گے اور میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ کہتے ہیں کہ 21 رمضان کی رات آئی، مولا نے اپنی وصیت شروع کی اور یہ کہا کہ دیکھو میرے قاتل کو فقط ایک ضربت لگانا، کیونکہ اس نے بھی مجھے فقط ایک ضربت لگائی ہے۔ ارے 21 شب کی فجر قریب تھی کہ مولا نے کہا کہ دیکھو مجھے لینے والے آ گئے، مجھے ذرا کھڑا کر لو۔ دائیں طرف دیکھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بائیں طرف دیکھا بی بی سیدہ، کہا حسن و حسین میرے جنازے کو پیچھے کی طرف سے ایک طرف تم تھام لینا، دوسری طرف حسین کو کہنا کہ وہ تھام لے اور آگے کی طرف سے کوئی نہ اٹھائے۔ اب جنازہ علی کے گھر سے نکلتا ہے۔ ارے 13 سالہ عباس منہ تک رہا ہے کہ باقی لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ ارے عباس کی کن کن حسرتوں کو رو گے، کچھ دن نہیں گزریں گے کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے۔ عباس اپنی تلوار نکالیں گے، زینب چلائے گی عباس اپنی تلوار اندر رکھ دو، ابھی کربلا کا میدان آئے گا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوں گے۔ عباس اپنی تلوار نکالیں گے، آقا حسین کہیں گے عباس تم کو لڑنے کی اجازت نہیں۔ ارے عباس کے پیچھے زینب کھڑی تھی، مجھے نہیں معلوم زینب کے اوپر کون سا وقت زیادہ کڑی تھا۔ ارے آقا حسین کی روانگی یا بابا کا جنازہ؟ بابا کا جنازہ حسن حسین نے پیچھے اٹھایا ہوا تھا۔ ارے آگے سے جنازہ جہاں جہاں مڑتا حسن حسین وہیں مڑ جاتے۔ راستے میں جتنے بھی درخت آئے سبوں نے جھک کر علی کو سلام کیا۔ مسجد حنانہ سے گزرے، مسجد حنانہ نے جھک کر سلام کیا۔ اب نجف کے ایک ٹیلے پر جنازہ رک جاتا ہے۔ ارے وہاں پہ موجود ایک قبر کھدی ہوئی ملتی ہے، وہاں پہ ایک رقعہ ملتا ہے کہ میں نوح ہوں، میں نے اپنے آپ کو اور آدم کو یہاں پہ دفن کرنے کی تلقین کی تھی، میں بھی یہیں پہ دفن ہوا اور امیر المومنین علی بھی یہاں دفن ہوں گے۔ مولا کو وہاں دفنایا گیا۔ حسن حسین واپس آئے، لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا حسن حسین سے، ارے حسنین پیچھے سے جنازہ آپ نے پکڑا ہوا تھا، آگے سے جنازہ کیسے ہوا میں معلق تھا؟ حسن حسین نے کہا ایک طرف سے جبرائیل نے پکڑا ہوا تھا، دوسری طرف سے میکائیل نے پکڑا ہوا تھا۔ ارے یہ دونوں فرشتے شب ہجرت علی کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ میں کہوں گا جبرائیل و میکائیل، ارے تم علی کی حفاظت کے لیے 2 مرتبہ آئے، علی کو دفنانے کے لیے بھی آئے، شب ہجرت بھی آئے، ارے کربلا کے وقت کہاں موجود تھے؟ ارے میرے مولا کا جنازہ، ارے میرے مولا کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا ہوا تھا۔ حسن حسین تدفین کے بعد واپس کوفہ آتے ہیں، ارے پورا کوفہ گریہ وزاری کر رہا ہے۔ ایک فقیر کو دیکھا پیٹ پکڑے زمین پہ لوٹ رہا ہے۔ حسن نے کہا ارے فقیر تجھے کیا ہو گیا؟ فقیر نے کہا کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے ایک شخص کھانا کھلانے آتا تھا، 3 دن ہو گئے کوئی خبر نہیں۔ حسن نے کہا اے فقیر تو اس شخص کی علامت کیا تھی، اس کا نام کیا تھا؟ فقیر نے کہا میں روزانہ اس کا نام پوچھتا اور وہ جواب میں کہتا فقیرون جالسن فقیرا۔ ارے ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ مولا حسن نے کہا کوئی اور بھی علامت؟ فقیر حسن کے قریب
آیا حسن مجتبیٰ کو سونگھتے ہوئے کہا ارے اس شخص کے پاس سے ایسی ہی خوشبو آتی تھی جیسی تمہارے پاس سے آ رہی ہے۔ مولا نے کہا کیا اس کی کوئی اور علامت بھی تھی؟ اس فقیر نے کہا ہاں، جب میرا مولا وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا تو خدا کی تسبیح کرتا تھا، وہ خدا کی تسبیح کرتا تھا تو در و دیوار بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ حسن مجتبیٰ نے کہا اے فقیر، وہ دوسرا فقیر کوئی اور نہیں تھا، ہمارا بابا علی مرتضیٰ، مسلمانوں کا خلیفہ۔ فقیر نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا ان کو دفنا کرا رہے ہیں۔ فقیر چلایا ارے میں ابھی تک اپنے آقا سے خدمت لے رہا تھا، ارے مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو۔ اس کو آقا کی خبر دکھائی گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو زحمت دیتا رہا، اب آپ کے بعد جینے کا مزہ نہیں، مولا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلبین انقلبوا بار اللہ اس حقیر سے عبادت کو میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو لوگ کرونا جیسی متعدی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سے اس بیماری کو دور فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، دیگر مراجعین کرام، آغا سید محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مرحوم محمد مرتضیٰ حسن ابن مرزا احمد حسن کاظمینی، مرحومہ صابرہ بیگم۔ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔